خاندان میں ایک بندہ عالم بن جائے نا، ایک، سارے نہیں، ایک بندہ، اس خاندان میں کوئی بھی فوت ہو نا، اتنے نیک لوگ اس کے جنازے میں آ جاتے ہیں کہ اگر ان سے وعدے بھی لیے جائیں اور نہ جانے کتنا مال بھی خرچ کیا جائے تو کوئی ان کے گھر نہ آئے، لیکن وہ نیک لوگ اس کے جنازے پہ آتے ہیں جس خاندان کا ایک بندہ پڑا ہوا ہو دین، جو اس کی بخشش کی دعا کے لیے آتے ہیں، جسے ایک بندے سے دعا کروانے کے لیے کتنے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اس اللہ کی رحمت ہے، اس علم کی بدولت جس کو آج ہم گم کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مرنے کے بعد بھی یہ علم ہی کام آئے گا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالحا يدعو له۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کے عمل جو ہے، نیکیاں اس کو پہنچتی رہتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ اس نے کیا، او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے چھوڑا جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، کوئی کیسٹ ریکارڈ کر دی، بچوں کو پڑھا دیا، کتاب لکھ دی، کوئی بھی ایسا سلسلہ جس کے علم سے نفع لیا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبع یجرى للعبد وهو في قبره من بعد موته، 7 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو نیکیاں اس کی پہنچتی رہتی ہیں۔ من علم علما ونشر، جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، کتابیں چھپوا دی، یا اشاعت کا کوئی بھی ایسا راستہ کو زاویہ اس نے اختیار کر لیا، علم سکھا نہیں سکتا، اس کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، لیکچر دے نہیں سکتا، کتاب و سنت پہ مبنی کسی درس کو ریکارڈ کر کے تقسیم تو کر سکتا ہے، کتاب لکھ نہیں سکتا، لیکن ایک عقیدے کے متعلق، سیرت کے متعلق اور دین اسلام کی عظمت کے متعلق کتاب خرید کے اس کو تقسیم تو کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ او نہرا اجرا، نہر کھدوا دے، وفی روایت حفر بئرا، کنواں کھدوا دے، او غرس نخلا، کھجور کا درخت لگوا دے، او ورث مصحفا، اپنی وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑے۔ آج تک کسی نے وراثت میں نسخہ نہیں مانگا، کہتے ہیں فلاں پلاٹ چاہیے اور فلاں چاہیے، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے کہا میرے ابا کا قرآن مجید میرے حصے میں آنا چاہیے۔ او مسجدن بنا، مسجد بنوا دے، او بیتن لابن السبیل بنا، یا کسی مسافر کا گھر بنا دے، او صدقۃ اخرجها فی صحتی و حیاتی، یا ایسا صدقہ جس نے صحت کی حالت میں زندگی میں ہی نکال دیا، بعد میں تو سارا لوگوں کا ہی ہے۔ یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا بینک بیلنس، میرے مربے اور میری پراپرٹی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مال تو ہے ہی 3 چیزیں، ما کل فافنا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا، او لبس فابلا، جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا، او اعطى فاقتنا، جس نے اللہ کی راہ میں دے کے جنت خرید لی، وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، باقی جتنا مال ہے یہ تو جانے والا ہے اور جھگڑا کرنے والے وارث یہ ہوتے ہیں، یہ تو فارغ ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی عقل مند درزی دنیا میں بیٹھا ہو، کوئی بھی خیاط کفن کو جیب نہیں لگاتا، کہ لگاتا ہے؟ آپ کہہ کے بھی دیکھ لیں، نہیں لگائے گا۔ انسان کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، کون سی؟ یتبع المیت ثلاثۃ، اہلہ ومالہ وعملہ، اہل و عیال جا رہے ہیں، مال و دولت پراڈو کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں اور متحت و خادموں کی شکل میں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عملہ، قبر تک کی جاتے ہیں، اہل و عیال بھی 4 پئی خالی لے کے واپس آ جاتے ہیں،
گاڑیاں بھی واپس آ جاتی ہیں، خچر گھوڑے بھی واپس آ جاتے ہیں، رہتا ہے تو عمل ہی ساتھ رہتا ہے جو علم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس نقطے پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ آج میں اور آپ اپنے چہرے کی رونق اور خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیاوی خوبصورتی کو پانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اپنے گھر میں کیسی سجاوٹیں کرتا ہے۔ قیامت کے دن خوبصورتی کس سے ملے گی؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا۔ فرمایا میرے صحابیوں، ایک حدیث جس نے یاد کر لی مجھ سے سن کے، پھر اسی طرح آگے پہنچا دی، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، سرسبز و شاداب ہوگا۔ اس علم کی وجہ سے قیامت کو روشنیاں ملیں گی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے بڑی بات کہہ دی، من فاتہ العلم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا لوفاتہ۔ جو نوجوان ہے اور تازہ خون گردش کر رہا ہے اس کی رگوں میں، پھر بھی علم نہیں حاصل کرتا، اس کو چارپائی پہ لٹا کے 4 تکبیریں پڑھ دو، اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ من فاتہ العلم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا لوفاتہ۔ اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ لا يطلبن العلم الا بادل ذکر وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِيسُ لَا تَعْجَبَنَّ بِمَالٍ سَوْفَ تَتْرُكُهُ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَوَارِيثُ لَا يَطْلُبَنَّ الْعِلْمَ إِلَّا بَادِلٌ ذَكَرٌ۔ اس قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے والے بطل ہوتے ہیں۔ یہ دل گردے کی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کے جنت کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِيسُ۔ اس علم سے بغض وہ رکھتا ہے جو مخنث ہوتا ہے، ہجڑا ہوتا ہے اور بزدل ہوتا ہے۔ لا تعجبن بمال سوف تتركه۔ اس مال پہ گمنڈ نہ کرو جس کو تو نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تم چاہو گے بھی تو ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ فإنما هذه الدنيا مواريث۔ یہ ساری کی ساری وراثتی بن جانی ہے جس کے جمع کریے انسان کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شان والے لوگ ہیں جن کو اللہ علم کی دولت دے دیتے ہیں۔ ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ آج بڑے سے بڑا بادشاہ قالین بچھائے جاتے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اس کو کیا کیا پروٹوکول دیے جاتے ہیں، لیکن علم سیکھنے والا جو ہے اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور کتنی ہی اچھی بات کہنے والے نے کہہ دی۔ اس لیے علم سیکھنے والے میں تکبر نہیں آتا۔ حقیقی علم جس کے پاس ہے اس کے اندر تواضع ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں پروں پہ چل رہا ہوں، فرشتوں کے پروں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ اکڑ کے نہیں چلتا، بلکہ وہ اس درخت کی مانند بنتا ہے جس درخت کو پھل لگ جائیں تو اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، لوگ پھل توڑ لیتے ہیں۔